بسمه وحمده والصلاة والسلام على رسوله وجنوده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك أصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا آواز تھوڑی آواز زیادہ کر دو تھوڑی. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك أصحابك يا الصلاة والسلام درشی پر وعلى آلك أصحابك يا آواز موٹی ہوئی زیادہ تو نہیں ہوئی آواز موٹی ہوئی زیادہ نہیں ہوئی آواز موٹی ہو رہی ہے آواز زیادہ کروں تھوڑی. الصلاة والسلام عليك يا رسول وعلى آلك أصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وٹھیک وعلى آلك أصحابك يا حبيب. معزز و محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سلسلہ دروس شریعت کورس کی چوتھی نشست میں ہم حاضر ہیں. رب کریم ہماری اور تمام ادارے کے معاونین، متعلقین، مدرسین سب کی محبت کو، کوشش کو، حاضری کو رب کریم قبول فرما کے ان کے علم میں، عمل میں، رزق عزت میں مزید برکات عطا فرمائے. اور رب کائنات ہمیں، ہماری نسلوں کو ہمیشہ سچے سچے عقیدے اہل سنت پہ قائم فرمائے. تمام جتنے موجودہ فتنے ہیں ان سے ہمارے سنی عوام کو، بھائیوں کو، بہنوں کو ہر طرح کے فتنوں سے، شر سے، بد عقیدگی، بد عمالی سے محفوظ فرمائے. آپ کے سامنے رد رفس پر گفتگو جاری ہے. کل جو ہم نے گفتگو کی تھی اس کا خلاصہ یہی ہے. اس سے پہلی گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے ایمان پہ بات کی جائے گی اور پہچان پہ بات کی جائے گی کہ آپ اپنی پہچان بتائیں. جو بھی یہ چند ہستیوں کے میں نے نام لیے تھے وہ بچوں کو یاد ہونے چاہیے کہ جن پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر، پھر سیدنا عمر فاروق، پھر سیدنا عثمان ذو النورین، اسی طرح سیدنا معاویہ، ابو سفیان، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، ام المومنین عائشہ، ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہم. ان پر اعتراضات کیے جاتے ہیں. تو ان میں سے کسی ہستی پر بھی اعتراض ہو تو سب سے پہلے اگلے کی پہچان ہونی چاہیے کہ آپ خود کیا ہیں، آپ کا قرآن پہ کتنا ایمان ہے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی شان، جن کا تقوی، جن کا ایمان، جن کا جنتی ہونا، جن کا ہمارا پیشوا رہبر رہنما ہونا قرآن مجید نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے. اب ہم آپ کی مانیں یا رب کے کلام کو مانیں، قرآن کی مانیں یا آپ کی مانیں. دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ دو طرح کی ہمارے پاس خبر پہنچتی ہیں. ایک ہوتی ہے خبر قطعی، پکی خبر. ایک ہوتی ہے ظنی، جس میں شک شبہ بولیے ہوتا ہے. ایک دو بندہ بیان کرے تو اس کے اندر شک ہے،
اور اگر زیادہ لوگ بیان کریں تو شک ختم ہو جاتا ہے. تو جس کے اندر شک ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ خبر. سارے بچے بولیں خبر واحد. یہ 2-4 الفاظ آپ یاد کر لیں، یہ ضروری ہے. خبر واحد. اور اگر پکی بات آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خبر متواتر. خبر 2-3 دفعہ نام لیں. کیا؟ خبر. ہاں، یہ جو الفاظ ہیں نا آپ کے، یہ بھی اگلے کے کان کھول دیں گے انشاءاللہ کہ یہ بچہ تیار شدہ ہے. وہ ہمیں لگاتے ہیں کہانیوں کے پیچھے، واقعات کے پیچھے، روایتوں کے پیچھے ہم لگ جاتے ہیں اور آگے دوڑ پڑتے ہیں. یہ خاص ایک پوائنٹ عرض کرنے لگا ہوں کہ جب ہم پہ کوئی اعتراض کرے نا تو وہی اعتراض اس پہ ادھر بیٹا ادھر دیکھ، سیاح ہے تو یار، کیمرہ دیکھ لے. کیمرے میں دیکھنا ہی؟ ہاں، کس نے دیکھنا؟ دیکھ لا میرا بیٹا، توجہ نہ دیکھ لے، انہوں نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، اگے پیچھے دیکھنا، دیکھ لو ایک دفعہ، دیکھنے والی شے ہے. ادھر توجہ کرو. کی عرض کہہ رہا سنو. ہاں جی، یہ نہیں ہم یعنی وہ سوال کرتے ہیں نا ہم پہ، ہم آگے لگ کے دوڑ پڑتے ہیں. جی اس کا جواب کیا ہے؟ اب ہم جو بھی جواب پیش کر لیں، قرآن کی آیت بھی پڑھیں، پھر بھی وہ ماننے والے نہیں. وہ مانیں گے نہیں، نہ ماننا چاہتے ہیں. وہ صرف ہمیں خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ خود نہیں ماننے والے. آپ قرآن بھی پڑھیں گے تو نہیں مانیں گے. کیا انہیں جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں وہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے لیکن مانتے نہیں. تو آگے دوڑنا نہیں ہے، دوڑانا ہے. دوڑنے کی عادت چھوڑیں بلکہ دوڑانے کی عادت ڈالیں. اگر وہ اعتراض کرتا ہے کسی مسئلے میں تو آپ اس سے دلیل مانگیں. آپ کہیں کوئی ہمارے ذمہ کوئی فرض تو نہیں کہ ہم ہی دلیل لائیں گے، تمہارا اس سے برعکس عقیدہ ہے، دلیل لے کے آؤ. لیکن دلیل کچی نہیں آئے گی، دلیل پکی آئے گی. دلیل کیسی ملے گی؟ کیسی چاہیے دلیل؟ ہاں، کوئی متواتر لے کے آؤ. اس لیے کہ جن کی بات ہو رہی ہے ان کی شان تواتر سے ہم تک پہنچی ہے. ان کی صداقت، ان کا تقویٰ، ان کی طہارت، ان کا جنتی ہونا، ان کا ہمارا سردار ہونا، یہ کس طرح پہنچا ہم تک؟ تواتر کے ساتھ. تو جن کا تقویٰ، جن کا عدل، انصاف، پاکیزہ ہونا ہم تک تواتر سے پہنچا ہے، ان کے خلاف، ان کے مقابل، ان کے بارے میں یہ چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی کچی یہ خبر احاد، اخبار احاد یہ نہیں چلیں گی. بلکہ اگر اعتراض کرنا ہے تو کوئی پکی قطعی بات لے کے آؤ، قطعی ثبوت لے کے آؤ. سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ 1000 باتوں کی ایک بات ہے. اس کی مثال دیتا ہوں، میں تازہ مثال دیتا ہوں. حضرت صاحب اگلے دن ایک بندے نے مجھے پوچھا، ایک بندہ کہتا ہے تم وسیلہ اختیار کرتے ہو، قبروں پہ جاتے ہو، قبروں والوں کا وسیلہ اختیار کرتے ہو، یہ شرک ہے. اہل قبور کا وسیلہ بولو، تھوڑا تھوڑا بولیا کرو. تھوڑا بڑا روزہ ہے، میرا چھوٹا روزہ ہے جی، کہ ایک جی روزہ ہے. تسی دے تو کمرے اعتکاف والے سارے ماشاء اللہ. اچھا ٹھیک، ایک جی روزہ ہے نا بھائی، تو بولو تھوڑا تھوڑا. اچھا، سوال یہ تھا کہ قبروں پہ جاتے ہو تو یہ شرک ہے. تو وہ جس پہ سوال ہوا تھا ساتھی وہ پریشان ہو گیا تھوڑا. جی اس کا جواب دیں جی. میں نے کہا جواب وہ دے گا، ہم نہیں دیں گے. میں نے کہا آپ نے پکا رہنا، جواب وہ دے گا کہ انشاءاللہ بھاگے گا آگے لا کے، یا مانے گا کہ انشاءاللہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہے. میں نے کہا اس کا دعویٰ کیا ہے؟ یعنی ایک دعویٰ ہوتا ہے نا، ایک بندہ کہتا ہے یہ بات اس طرح ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ دعویٰ. ٹھیک ہے، آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں، دعویٰ بغیر دلیل کے تو ہوتا ہی نہیں. ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بات اس طرح ہے، تو بغیر دلیل کے میں کہوں تو میں احمق ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ تو لا علمی ہے، جہالت ہے کہ دلیل ہے کوئی بندہ کہ یہ ہے. تو وہ کہتا ہے شرک ہے، قبروں پہ جانا کیا ہے؟ آپ جو شرک کہہ رہے ہیں وہ گھر سے کہہ رہے ہیں، اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں، یا اس اتھارٹی ہے، اس کے پاس یہ حیثیت ہے کہ جس چیز کو چاہے وہ شرک بنا دے، جس کو چاہے وہ توحید بنا دے. یہ اپنے طرف سے کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ تو اگر وہ شرک کہہ رہا ہے تو بغیر دلیل کے کہہ رہا ہے، اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے. بھائی کسی مسلمان کو معاذ اللہ کافر یا مشرک بنانے کے لیے دلیل بھی چاہیے یا ایسے مرضی ہے؟ جی میں نے کہا وہ دلیل پیش کرے. قرآن کی کوئی آیت لے کے آئے جس میں واضح ہو کہ قبروں پہ جانا، نبیوں ولیوں کی قبروں پہ جانا وسیلہ اختیار. چلو الفاظ میں نہ ہو، مفہوم ہی ایسا ہو، یعنی عبارت النص نہ ہو، عبارت کے اندر نہ ہو، اشارہ ہو، ٹھیک ہے نا، استدلال ہو کسی طرح بھی.
کہ اس کا مفہوم کم از کم یہ بنتا ہو، مفہوم کم از کم یہ بنتا ہو کہ قبروں پہ جانا، وسیلہ اختیار کرنا، یہ شرک ہے۔ چلیں شرک بھی چھوڑیے، کفر بھی چھوڑیں، فسق ہی ہو جائے، اتنی ہو جائے کہ قبروں پہ وسیلے کے لیے جانا یہ گناہ ہے۔ قبروں پہ وسیلے کے لیے جانا، بولیے، کوئی آیت دکھا دو، ضعیف ہی دکھا دو، موضوعی دکھا دو، کچھ تو دکھاؤ نا یار، دعویٰ اتنا بڑا کر رہے ہو۔ لو جی اس ساتھی نے پاؤں مضبوط کر لیے، اس لگا رہا 1-2 دن اس کے پیچھے، بھائی دلیل لاؤ، دلیل لاؤ، دلیل لاؤ، دلیل لاؤ، تم کہتے ہو شرک ہے، نہیں جانا چاہیے، دلیل لاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہیں صدقہ 50 دا، اس بندے نے یہ کہا چلیں یار ہمارے پاس دلیل نہ صحیح تم ہی دلیل لے آؤ۔ میں نے کہا یہ نہیں، ایسے نہیں، وہ وائس میسج کرے تاکہ ہمارے پاس ایک ریکارڈ ہو، وہ وائس کرے کہ بھئی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اہل قبور کے وسیلہ اختیار کرنا اس کو شرک کہنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل، وہ مانے، انشاءاللہ ہم دلیل دیں گے۔ ہم صحابہ کرام کا رسول اللہ کی قبر پہ جا کے، بزرگوں کی قبر پہ جا کے وسیلہ اختیار کرنا ہم ثابت کریں گے۔ پھر ہم اس طرح مشرک نہیں ہیں۔ اگر یہ عمل شرک ہے تو پھر معاذ اللہ اس سے کوئی بھی بچے گا نہیں۔ اے جگاؤ پائیے رسوں گے جی، پہلی سیٹ تھے پچھلے پاس، بیٹا جاگ، ٹھیک ہے؟ یعنی اگلے کو دوڑانا ہے، خود نہیں دوڑنا۔ مثال کے طور پہ کہتا ہے ابو بکر صدیق ایسے ہیں معاذ اللہ، تو آپ کہ یہ بھی دلیل لے کے آؤ، کیا کرو؟ یہ عادت ختم کر دیں کہ آپ نے دلیل دینی ہے، دلیل اگلے سے آپ نے مانگنی ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ بھی ہزار باتوں کی ایک بات ہے۔ اب ہوتا کیا، اگلا نہیں مانتا، بالکل نہیں مانتا، اتنے بڑے مناظرے ہوتے ہیں لیکن کوئی نہیں مانتا، صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ حق پہ ہے یہ باطل پہ ہے، نہیں مانتا۔ جو فتح جس کو ہوتی ہے، جو سچا ہوتا ہے حق پہ، وہ بھی جشن مناتا ہے ہمیں فتح ہو گئی، جو جھوٹا ہوتا ہے سیدھا وہ بھی جشن مناتا ہے ہمیں فتح ہو گئی۔ تو اس طرح کوئی بھی نہیں مانتا۔ اور آج کل کے جو مناظرے ہیں، مناظرے نہیں مجادلے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دوسری بات میں نے عرض کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے قطعی، ظنی، خبر واحد، خبر متواتر، یہ الفاظ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ دوسرا آپ نے عادت یہ ڈالنی ہے کہ اگلے کو آپ نے دوڑانا ہے، خود نہیں دوڑنا، کیا کرنا ہے؟ اچھا، اس کے بعد بات یہ ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں نا جی، جو ان کی کتابیں ہیں، ان کے اندر میں نے 4 کتابوں کا نام لیا تھا جو ان کی بنیادی ہیں: اصول کافی، الفقی، تہذیب الاحکام، اور کافی، فقی، تہذیب الاحکام، اور الاستبصار۔ یہ 4 ان کی کتابیں ہیں ہماری، یعنی 4 سے مراد ہے جو ان کی صحیح ترین جسے کہتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ حدیث کی وہ کتنی کتابیں سمجھتے ہیں؟ ہم کتنی سمجھتے ہیں؟ 6۔ وہ 4 جو کتابیں ہیں نا، ان کے اندر 2 طرح کی چیزیں موجود ہیں ہمارے حق میں، ان کے خلاف، ہمارے حق میں، جس طرح وہ ہماری بخاری سے یا مسلم شریف سے یا دیگر کتابوں سے اپنے حمایت میں، اپنی تائید میں وہ کہتے ہیں دیکھو تمہارے عمر نے یہ کیا، تمہارے ابو بکر نے یہ کیا، تمہارے عثمان نے یہ کیا، تمہارے معاویہ نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، عائشہ نے یہ کیا، وہ ہماری کتابوں سے روایتیں پیش کرتے ہیں، بخاری سے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ان کے ہر گھر میں ہماری بخاری ہے، ان کے ہر گھر میں، کس لیے؟ ہم پر اعتراض کرنے کے لیے، ہر گھر میں پڑھی ہے۔ ہمارے علماء کے پاس بھی ان کی کافی کوئی نہیں ہوتی، تو کیسے رد ہوگا؟ اصل میں 2 رد کے انداز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب دینا کہ حقیقت میں یہ کیا ہے، ایک ہوتا ہے الزامی طور پہ اگلے کا منہ بند کرنا کہ اگر یہ بات ہمارے اندر ہے تو تیرے اندر بھی بول، اگر ہمارے اندر یہ کمزوری ہے تو یہ کمزوری تیرے اندر بھی وہاں موجود ہے، پہلے اپنی بات کا جواب دے۔ تو یہ منہ بند، یہاں کوئی بھی بد عقیدہ ہے اس کا منہ بند کرنے کے لیے تحقیقی بات کام نہیں دیتی۔ آپ اس کو
جب آئینہ دکھائیں گے اس کی حقیقت بتائیں گے تو وہ پھنس جائے گا اسی بات میں. تو آپ کہہ سکتے ہیں جو جواب تمہارا وہی جواب، جو جواب تمہاری کافی کا ہے وہی جواب ہماری بخاری کا ہے. اگر تم ہماری بخاری پیش کرتے ہو ہم تمہاری کافی پیش کر دیتے ہیں. اگر تم ساری یہ دعویٰ ہے تمہارا کہ ہم ساری کافی مانتے ہیں یا سیاہ اربع کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ دعویٰ کرو، تم نہیں کر سکتے. تم کہو گے نہیں جی ہمارے یہاں اصول ہے، تو ہمارے یہاں بھی، بلکہ تم نے ہم سے اصول لیے ہیں، تمہارا تو کام ہی سارا نقل ہے ہماری. تو یہ بات دو چیزیں ان کی کتابوں میں ہماری ہیں یعنی ہماری تائید کے اندر ہے. کیا؟ ایک تو ہمارے عقائد اور ہماری کچھ باتیں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. کل میں نے تھوڑی مثال 2-3 دی تھی. ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی 4 بیٹی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بیٹی، جبکہ ان کی کافی کے اندر لکھا ہے کہ 4 بیٹی ہیں. سبحان اللہ. اب وہ مانتے نہیں. کہ بھائی ہماری بخاری 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 کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ بس جو بخاری کے اندر، ہم بخاری کو قرآن کی طرح نہیں مانتے، یہ حدیث کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر بھی روایات پہ کلام کیا گیا ہے، مدرج روایتیں ہیں، شاذ روایتیں ہیں، اور پھر مرفوعات جو ہیں جو رسول اللہ کی طرح صحابہ نے کوئی رسول اللہ کی بات کی ہے تو ان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح ترین ہے. باقی بعد کے تاریخ کے واقعات بھی بخاری کے اندر موجود ہیں. بولیے تاریخ کے واقعات بھی بخاری کے اندر. تو بعد کی جو چیزیں ہیں، کچھ تاریخ کی باتیں ہیں یا صحابہ کرام کے معاملات ہیں، ایک ایک روایت کے بارے میں آج تک ہمارے کسی بھی عالم دین نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ بخاری کے اندر ہر روایت کی ہر بات اور ہر لفظ ہم بالکل مانتے ہیں. یہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان کا بھی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم کافی کو اس طرح مانتے ہیں. تو بات تو برابر ہے. تو پھر کہتے ہو بخاری کے اندر ہے تو ہم کہتے ہیں کافی کے اندر ہے. دوسری بات کافی کے اندر کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ حضرت، بلکہ عام ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مولا علی نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، ایک دفعہ کہ بیعت کی، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ او بھائی جی تسبیح بوجھ پاؤ، کمال ہوگی یار، بوجھ پا. عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری کافی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی پاک نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر کے امام مانا. یہ ان کو نہیں پتہ ہوتا، لکھا ہوا ہے. ہاں یہ لکھا ہے. پھر آپ نے مذہب کو بچانا تھا، کہتے ہیں مجبوراً کی ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، کہ علی مجبور ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارا علی جو ہے نا وہ مجبور ہونے والا نہیں ہے، وہ کمزور ہونے والا. شیر خدا علی کو اگر کوئی مانتا ہے تو وہ سنی ہی مانتا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں ابو بکر کو اوپر سے نہیں مانا، اندر سے نہیں مانا، عمر کو اندر سے نہیں مانا، اوپر سے بس ساتھ رہے، مشیر بھی رہے، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے، بیعت بھی کرتے رہے. بلکہ علی المرتضیٰ نے عمر کو اپنی بیٹی کا ام کلثوم کا رشتہ بھی دے دیا. تو حضرت علی چاہتے تھے کہ انتشار نہ ہو جائے، جنگ نہ ہو جائے، امت کے اندر تفرقہ نہ ہو جائے. تو اتفاق کے لیے حضرت علی نے تلوار رکھ دی، تلوار نہیں اٹھائی. ابو بکر کے خلاف، عمر کے خلاف تلوار ویسے مانتے نہیں تھے، اندر سے نہیں مانتے تھے. تلوار اس لیے نہیں اٹھائی کہ امت آپس میں بکھر نہ جائے. تو ہم کہتے ہیں کہ چلو یہی بات تمہاری تھوڑی سی مان لیتے ہیں کہ علی پاک تو اس لیے خاموش ہو گئے کہ امت میں انتشار. تم تو 3 دفعہ سپیکر کھول کے کہتے ہو کہ علی پہلے خلیفہ ہیں. اس وقت انتشار نہیں ہوتا. اعلانیہ گالی دیتے ہو کہ ابو بکر نہیں ہے، عمر نہیں ہے، عثمان نہیں ہے، یہ خلفاء ہیں ہی نہیں. یہ گالی نہیں ہے، یہ انتشار نہیں ہے. جہاں بیٹھتے ہو بحث کرتے ہو. تم کیوں انتشار کرتے ہو؟ تم اماموں کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ ان کی اقتداء کیوں نہیں کرتے؟ تم خاموش کیوں نہیں ہو جاتے؟ امت کی بھلائی کے لیے تم خاموش ہے. تم تو چر کرتے ہو. آئے تو میڈیا کے دورے بک کرتے ہو. ابھی آپ لکھیں، آپ یوٹیوب جہاں بھی کھولیں گے، منہ کھول کے جناب اتنی زبانیں لٹکا کے یہ صحابہ پہ تان کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے تم خود نافرمان ہو اماموں کے. امام تو خاموش ہو گئے، تم خاموش نہیں رہتے. ایک تو یہ ہماری تائید والی ان کی کتابوں میں باتیں بولیے. دوسری چیز یہ ہے کہ خود ان کی کتابوں میں اہل بیت کی گستاخیاں بھی موجود ہیں. مولا علی کی گستاخیاں، بولو فاطمہ زہرا کی گستاخیاں،
حسن و حسین کی گستاخیاں بالکل موجود ہیں، صاف صاف موجود ہیں. اور جب ان سے بات ہو، ایک دفعہ مجھے حضرت صاحب بات کرنی پڑ گئی ان سے. میرا ایک پھوپھی کا بیٹا تھا، وہ خراب ہو رہا تھا. میں نے کہا اپنے مولوی کو لے کے آؤ، ذاکر کو لے کے آؤ، میں بھی آ جاتا ہوں. اس نے کہا موضوع کیا ہے؟ بلکہ اس سے پہلے یہ جو مثالیں ہیں نا میں دے رہا ہوں، یہ پکی جو جھوٹی باتیں نہیں ہیں، واقعی جو ہمارے ساتھ گزرا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میری بانجی تھی، سکی بانجی، اس کا رشتہ لینا چاہ رہے تھے. وہ رافضی تھے، گستاخ تھے. میری ہمشیرہ نے کہا کہ ہمارے اس مولوی کو منوا لو، ہم رشتہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس لڑکے نے مجھے فون کیا، اس لڑکے نے ڈائریکٹ مجھے فون کیا. یہ آج سے 6-7-8 سال پہلے کی بات. اس نے مجھے فون کیا، کہتا ہے ماموں جی مجھے بتایا ہے آنٹی نے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ رکاوٹ ہے ہمارے رشتے میں، تو بتائیں آپ کو کیا مسئلہ ہے، ہم پہ کیا اعتراض ہے؟ ماتم کا اعتراض ہے، نماز کا اعتراض ہے؟ میں نے کہا نہیں، ماتم اور کیا کرو، ہمیں کیا مسئلہ ہے، نماز جیسے مرضی پڑھو، نماز تو اسی کی قبول ہوگی نا جس کا ایمان ہوگا. میں نے کہا میں تو وہ بات کروں گا جس پر کفر اور ایمان کا مدار ہے. اچھا، کہتا ہے ٹھیک ہے جی. میں نے پھر علماء سے مشورہ کیا، سید احمد اسد صاحب سے، علامہ ثاقب صاحب سے، یہ ہمارے شادی وال میں ہوتے ہیں علامہ صاحب، بڑے مشہور ہیں وہ، کتاب جی شادی وال میں ایک ہوتے ہیں بزرگ، نہیں شادی وال کے اندر پرانے بزرگ ہیں. اچھا، ان سے مشورہ کیا، اس طرح کر کے 4-5 علماء سے، کاشف المدنی صاحب کہ کون سا موضوع رکھنا چاہیے. بعض نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ تحریف قرآن کا، یہ کہتے ہیں کہ قرآن صحابہ نے بدل دیا. یہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن. جب قرآن سے مسئلے حل نہ ہوئے تو انہوں نے کہا اس قرآن میں تو ہمارا مسئلہ کوئی نہیں ہے. اس نے کہا وہ قرآن اور تھا جو اصلی تھا، یہ اور قرآن ہے، معاذ اللہ صحابہ نے نکال دیا ہے. ان کی کتابوں کے اندر واضح طور پہ یہ عبارتیں موجود ہیں. بلکہ انہوں نے تواتر کا دعویٰ کیا ہے کہ متواترات ہماری کتابوں میں ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ یہ قرآن تحریف شدہ ہے، اصل قرآن نہیں ہے. اور انہوں نے فرمایا، مقبول صاحب، علامہ مقبول صاحب، مقبول ان کا نام، جلالی صاحب، مقبول جلالی صاحب، انہوں نے کہا کہ تعریف قرآن موضوع رکھنا چاہیے. علامہ ثاقب صاحب نے کہا موضوع یہ رکھنا چاہیے کہ تم خود اہل بیت کے دشمن ہو. بولیے، تم خود. اگر آپ ساری باتوں سے پہلے یہ بات لے آئیں تو پھر تو اور ہی بڑی بات ہے. آپ کہیں ابو بکر عمر عثمان پہ بھی بات کر لیتے ہیں، پہلے تم پہ بات کریں کہ تمہارا اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق ہے، تم کتنا ماننے والے ہو. لو جی، میں نے یہ موضوع رکھ لیا کہ تم خود اہل بیت کے. ان کی کتابوں سے میں نے عبارتیں، اس وقت ساری اصل کتابیں میرے پاس نہیں تھیں، الحمدللہ تقریباً اب ہیں. میں نے ایک لسٹ بنا لی اور میں نے کہا یہ وہ لڑکا آ گیا جناب ایک جگہ بیٹھے ہم بیٹھک میں، تو میں نے کہا بھئی یہ ہمارا آپ پہ اعتراض ہے کہ آپ اہل بیت کے مخالف ہیں، اہل بیت کے گستاخ ہیں، دشمن ہیں، آپ اپنی صفائی پیش کریں، اگلی بات پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی. میں نے جب لسٹ دکھائی نا اسے، بلکہ شاید وہ میرے سے لے گیا، اب 7-8 سال پہلے کی بات ہے، اس نے شاید مجھے کہا کہ یہ مجھے دے دے ورقہ. لو جی، رب کعبہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، پر اس کے بعد اس لڑکے نے رشتے والے یا میرے ساتھ بات کرنے والی کبھی بات کی نہیں. جیسے سانپ سونگھ جاتا ہے نا، دوبارہ اس نے منہ پیچھے نہیں کیا. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ایک میں کرنے لگا تھا کہ دوسری بات ذہن میں اب نہیں آ رہی، بہرحال جی. تو بات یہ ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یعنی چیزیں موجود ہیں کہ مولا علی کی گستاخیاں موجود ہیں، سیدہ زہرا پاک کی گستاخیاں. مثال کے طور پہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو میں نے ایک بات عرض کی کہ علی پاک نے مجبوری سے بیعت کی، ابو بکر کی. آپ بتائیے یہ گستاخی نہیں ہے علی پاک؟ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جان کیوں دی ہے؟ یہی کہتے ہیں نا کہ یزید کو مانا، بیعت جان دے دی، بیعت نہیں کی. تو بیٹا، باپ شیر خدا ہے،
ٹھیک ہے، شیر خدا کا بیٹا جسے نہیں مار رہا، بیعت نہیں کر رہا، جان دے رہا ہے. اب باپ جو ہے وہ شیر خدا بھی ہے، اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، وہ مجبور ہو کے بیعت کر رہا ہے، وہ جان بچا رہا ہے. تو پھر اگر یہ مسئلہ مولا علی کے لیے تھا، ان کے لیے رخصت تھی، جائز تھا، تو امام حسین نے اس رخصت پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اور اگر امام حسین نے رخصت پہ عمل نہیں کیا، عزیمت پہ عمل کیا، اصلی حکم پہ عمل کیا جو ایمان کی مضبوطی کا نشان ہے، آپ نے اس پہ عمل کیا، تو مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ پھر اگر حسین نے یزید کو نہیں مانا، تلوار اٹھائی ہے، علی ابو بکر کو نہ مانتے تو تلوار اٹھاتے کہ نہیں؟ بولیے. قرآن کہتا ہے دو باتیں ہیں، یا تو آپ نے اپنے دین کا اظہار کرنا ہے، آپ نے اپنے دین کا اگر اظہار نہیں کر سکتے تو رہنا نہیں، ہجرت کر جانی ہے. پھر آپ وہاں رہ اپنے ایمان کو گول مگول کر کے دنیا کے لیے، طمع کے لیے آپ کہیں بس ٹھیک ہے کام چل رہا ہے، اوپر اوپر سے سنی بنے رہو، اوپر اوپر سے یہ بنے، مسلمان بنے رہو، یہ بنے رہو. جس طرح معاذ اللہ کئی کاغذ حاصل کرنے کے لیے یورپ ممالک کے معاذ اللہ اپنے آپ کو مرزائی کہتے ہیں، مرزائی کہہ کے قادیانی اپنے آپ کو ظاہر کر کے وہاں سے کاغذ لیتے ہیں، رفضی اپنے آپ کو ثابت کر کے کاغذ لیتے ہیں، ایسے بھی تو مومن ہے معاذ اللہ. تو قرآن کہتا ہے کہ یا تو تم کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف. دوسری صورت یہ اگر مجبور ہو اور رخصت یہ ہے، ٹھیک ہے تمہیں خطرہ ہے مجھے مار نہ دیا جائے، مجھے مجبور نہ کر دیا جائے، تم برداشت نہیں کر سکتے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جو ہجرت کا اعلان ہونے کے بعد جنہوں نے ہجرت نہ کی، تو قرآن کہتا ہے کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو فرشتے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اس حال میں کیوں رہے، مجبور ہو کہ یہاں ایمان کا اظہار کیوں نہیں کیا، یا نہیں کر سکتے تو ہجرت کیوں نہیں کی؟ دو باتوں میں سے ایک بات، ایک کام کیوں نہیں کیا؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، ایسے ہی ہے، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی ہجرت کر جاتے، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی ہجرت ہے. جب یزید کی طرف سے آیا نا امام حسین کی طرف بیعت کا مطالبہ، تو امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. مدینہ چھوڑا کہ نہیں؟ کہاں ہجرت کی؟ مکے سے کدھر؟ کوفہ کی طرف. امام حسین ایک جگہ نہیں نہ ٹھہرے، بولیے مجبور نہیں نہ ہوئے؟ تو حضرت علی کیوں ٹھہرے ہیں؟ وہ کیوں مجبور ہوئے ہیں؟ انہوں نے 25 سال ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت عثمان کا یہ دور کتنے سال بنتا ہے؟ 25 سال. بولیے 2.25 سال ابو بکر صدیق کا، 10.5 سال تقریباً حضرت عمر کے، اور 11 سال تقریباً حضرت عثمان کے، یہ ملا کے کلهم تقریباً بنتے ہیں 25 سال مولا علی مدینے میں رہے ہیں. ابو بکر کی بھی بیعت کی ہے، عمر کی بھی بیعت کی ہے، عثمان کی بھی بیعت کی ہے. 5 نمازیں حسن حسین علی، یہ 3 ہستیاں مسجد نبوی میں ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے ادا کرتے تھے. اور اس سے مزے کی بات، بڑی بات یہ ہے، جب علی پاک کو اللہ نے مزید بیٹے دیے، علی پاک نے ایک بیٹے کا نام رکھ دیا ابو بکر، عمر، عثمان. اور مزے کی بات، مولا علی کے بھائی ہیں جعفر طیار جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے عبداللہ جو شوہر ہیں سیدہ زینب کے، داماد ہیں حضرت علی کے، بہنوئی ہیں حسن و، ان کو اللہ نے بیٹا دیا عبداللہ کو. وہ اس وقت، اور یہ بات ہے اس وقت جب جنگ جمل بھی، ابھی ذکر انشاءاللہ آپ کو میں تو بتاؤں گا کل انشاءاللہ، جمل صفین کی تھوڑی بات کریں گے. جمل بھی ہو چکی ہے، صفین بھی ہو چکی ہے، جنگیں ہو چکی ہیں، مولا علی شہید ہو گئے ہیں، صلح امام حسن کے ساتھ حضرت معاویہ کی ہو گئی ہے. اس کے بعد یہ معاملہ ہے 45 ہجری کا، صلح ہوئی ہے 41 ہجری میں، جنگ ہوئی ہے 37 ہجری میں، صلح ہوئی ہے 41 ہجری میں. بولیے کتنی میں؟ اور بچہ پیدا ہوا ہے 45 ہجری میں. صلح امام حسن کے 4 سال بعد. کس کے گھر میں؟ جعفر طیار کے گھر میں. جعفر طیار کے پوتا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پوتا ہو رہا ہے. مولا علی کا کیا آ رہا ہے؟
نواسا آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے پوتا آ رہا ہے، مولا علی کا پوتا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی بھتیجا آ رہا ہے، مولا علی کا بھتیجا ہے اور ابو طالب کا پڑپوتا ہے، جعفر طیار کا بیٹا ہے. تو اس وقت عبداللہ بن جعفر مولا علی کے وہ جو بھتیجے تھے وہ کہاں تھے؟ حضرت امیر معاویہ کے پاس شام کے اندر. کہہ دیں سبحان اللہ. کہاں تھے؟ شام میں حضرت معاویہ کے پاس ہیں. 45 ہجری ہے. اللہ نے بیٹا دیا ہے. معاویہ کو پتہ چلا. حضرت معاویہ کہتے ہیں بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھ دیں. اب معاویہ نام، جی معاویات کا یہ مطلب ہے، معاویہ کا یہ معنی ہے معاذ اللہ، وہ سمجھتے ہیں ایک ہی معاویہ ہے. نہیں، الحمدللہ صحابہ اکرام، معاویہ نام کے صحابہ اکرام بھی تقریباً 30 کے قریب ہیں. اور اسی طرح دیگر راوی تابعین تبع تابعین میں سے بھی کئی راوی ہیں جن کے نام معاویہ ہیں. اور خود رافضیوں کی کتابوں کے اندر معاویہ نامی راوی موجود ہے. ایک معاویہ تو نہیں ہے نا، اب معاویہ بن ابی سفیان ہی تو نہیں ہے نا، صرف اموی معاویہ تو نہیں ہے نا، ہم تمہیں ہاشمی معاویہ بھی دکھا رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری جنگیں وغیرہ جن کو آج چھیڑتے ہو نا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا، یہ معاملات ختم ہو چکے تھے. بعد میں رکھا گیا معاویہ، اور رکھا بھی حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کی چاہت پہ. اب لگاؤ فتویٰ، خود جعفر طیار کے بیٹے پہ لگاؤ، مولا علی کے بھانجے پہ لگاؤ، اتنی جرأت ہے. تو مولا علی نے نام رکھ دیا ابو بکر، عمر، عثمان. اور یہاں ایک اور بات عرض کر دوں کہ مولا علی کے 2 بیٹوں کا نام عثمان ہے. جیسے ہوتا ہے نا علی اکبر علی، ایسے عثمان اکبر عثمان، ہاں یہ موجود ہے تاریخ کے اندر. 2 بیٹے عثمان نامی ہیں. تو بات یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ علی کہتے ہیں مجبور ہو گئے، ہم کہتے ہیں نہیں مجبور ہمارا علی. اچھا، اس سے آگے گستاخی یہ کہ جب ابو بکر کی بیعت ہو رہی تھی نا، تو اس وقت یہاں خلافت کا مسئلہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلے گا اس کے ساتھ. تو جب ابو بکر صدیق کی بیعت ہو رہی تھی تو علی نہیں آ رہے تھے بیعت کرنے کے لیے. یہ انہوں نے لکھا ہے، یہ کہانی سنا رہا ہوں ان کی گھڑی ہوئی. علی نہیں آ رہے تھے تو لوگ گئے جا کے پٹکا ڈال کے نا، رسا ڈال کے حضرت علی کی گردن میں، تو کھینچ کے لائے. ایک روایت ہے گریبان سے پکڑ کے لائے. کدھر سے؟ ایسے گریبان سے پکڑ کے مولا علی کو لائے. گستاخی نہیں ہے؟ ادھر ابو بکر صدیق کی بیعت ہو رہی تھی اور حضرت علی کیا کرتے تھے رات کو، یہ بھی لکھا ہوا ہے، رات کو کیا کرتے تھے حضرت علی، ساتھ لیتے فاطمہ زہرا کو، ان کو بٹھا لیتے سواری پہ، حسن حسین کو انگلی لگا لیتے. معاذ اللہ معاذ اللہ، جیسے آج ووٹ ہوتے ہیں نا، الیکشن ہوتے ہیں، لوگ گھروں میں جا کے ووٹ مانگتے ہیں نا، بولیے تو یہ کوئی عزت کا کام ہے بھئی؟ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو مانگنے کی کیا ضرورت؟ ووٹ مانگنے کیوں جا رہے ہیں آپ؟ اگر آپ سچے ہیں تو ووٹ مانگنے کیوں جا رہے ہیں؟ تو مولا علی معاذ اللہ استغفر اللہ کیا کرتے تھے، رات کو سیدہ پاک کو سواری پہ بٹھاتے، حسن حسین کو انگلی لگاتے، انصار مہاجرین کے گھروں میں جا کے ووٹ مانگتے. نعوذ باللہ استغفر. سیدہ خاتون جنت اور مولا علی کی گستاخی لکھی ہوئی ہے. یہ حیات القلوب اور حق الیقین، احتجاج طبرسی، ان کتابوں کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں. یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ معاذ اللہ جب وہ باغ کا مسئلہ بنا نا، ابو بکر صدیق کے ساتھ فدق کا مسئلہ بنا، تو بی بی پاک اکیلی گئیں ابو بکر صدیق سے بات کرنے. بی بی پاک، اب آپ بتائیے معاذ اللہ آج اگر کسی بندے باعزت بندے کا کیس ہو اور مرد خود گھر میں رہے، اس کی بیوی جائے عدالت میں جا کے کیس لڑے، تو یہ ایسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسے؟ یہ عقل کے خلاف ہے. اسے کہتے ہیں درایت، عقل کے خلاف ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. اگر آج نہیں ہو سکتا تو اس وقت بھی. اور وہ بی بی فاطمہ زہرا جن کے بارے میں ہمارے امام کہیں جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے. بالوں کی بات تو دور ہے نا، بالوں کی بات تو دور ہے، اور کسی غیر مرد کی نگاہ تو دور ہے نا. یہاں ذرا مثال دیکھیں، انداز دیکھیں. فرمایا ادھر بال نہیں ہے، ادھر آنچل ہے.
ادھر مرد کی نگاہ نہیں ہے، ماہ و مہر کی بات ہے. تو یہ اس انداز سے سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کو ہمارے امام نے بیان فرمایا. آپ بتائیے سیدہ زہرا جا کے لڑ رہی تھی مقدمہ، پھر کیا ہوا؟ جب واپس آئیں تو ان کرنے کے لیے پھر کہتے ہیں جی 4 گھنٹے کھڑی رہیں دربار میں، 4 گھنٹے کھڑی رہیں زہرا. اس ظالم سے پوچھو دربار کدھر تھا اس وقت؟ کس دربار میں؟ ابو بکر صدیق یا مسجد میں ہوتے تھے یا گھر ہوتے تھے؟ کون سا دربار تھا مدینے میں؟ اور رسول اللہ کس دربار میں بیٹھا کرتے تھے؟ صرف ایک نفسیاتی طور پر لوگوں کے اندر یہ زہر پیدا کرنے کے لیے کہ لوگوں کا خیال جائے عدالتوں کی طرف، کچہریوں کی طرف. جیسے آج عدالتوں میں جج بیٹھا ہوتا ہے، 7 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک بی بی معاذ اللہ درمیان میں آ کے کھڑی ہو جائے اور وہ جناب اپنا مطالبہ پیش کر دے اور آگے سے کوئی سنے نہ، تو ایک زہر بھرنے کے لیے ذہنوں میں کہ یہ خیال آئے اور کہیں معاذ اللہ یہ اس طرح انہوں نے کیا رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ، کہ یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اور سیدہ زہرا آئیں دربار میں کھڑی رہیں، کسی نے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں دی. بدبخت سے پوچھو کون سا دربار تھا؟ کس دربار کی بات کر رہے ہو؟ ظالم. حضرت ابوبکر صدیق کون تھے؟ رسول اللہ کے محبوب تھے، جنہیں رسول اللہ مصلی دے کے گئے وہ تھے، جن کو قرآن کہتا ہے سب سے بڑا متقی وہ تھے، جسے قرآن کہتا ہے یقول لصاحبی وہ تھے، جن کے پیچھے مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں، حسن حسین نماز پڑھ رہے ہیں وہ تھے. کون تھے؟ ابو بکر. اما عائشہ صدیقہ کے باپ تھے. اما عائشہ صدیقہ کون ہے؟ مومنوں کی، جیسے باقی مومنوں کی ماں ہے، فاطمہ زہرا کی بھی ماں ہے، مولا علی کی بھی ماں ہے، وہ نانے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر دربار میں کھڑی رہیں جی 4 گھنٹے، پھر واپس آئیں. گستاخی، مزید گستاخی کیا ہے؟ واپس آئیں تو مولا علی سے آ کے لڑنا شروع کر دیا اور بڑے سخت الفاظ کہے، بڑے سخت الفاظ کہے کہ تم اندر ڈر کے بیٹھ گئے ہو، میں اکیلی جا کے مقدمہ لڑ رہی ہوں، ابو قحافہ کا بیٹا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور تم اندر نکلتے نہیں، تم بچے کی طرح اندر چھپ گئے ہو جس طرح پیٹ میں بچہ ہوتا ہے. بس یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، وقت اتنا نہیں ہے. 2 چیزیں موجود ہیں ہمارے نظریات ان کی کتابوں میں، اور بولو بھائی جی، اور دوسرا اہل بیت کی گستاخیاں بھی موجود ہیں. اچھا، ایک میں چھوٹی سی چیز پیش کر دوں، مولا علی کی شان کے حوالے سے ہے. رسول اللہ نے علی پاک کو فرمایا ہے کہ تو میرے ہاں ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ہاں ہارون تھا. بولیے کیا تھا؟ ہاں جی. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعلی اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا اے علی تو راضی نہیں ہے، تو میرے ہاں ایسے ہے جیسے ہارون موسیٰ کے ہاں تھے. جب وہ کوہ طور پہ گئے تو اپنا نائب بنا کے چلے گئے، ٹھیک ہے. تو جب تبوک پہ جا رہے تھے، مولا علی کو چھوڑ رہے تھے پیچھے نگرانی کے لیے، تو آپ نے اس کو محسوس کیا کہ یہ منافق کیا کہیں گے کہ علی معاذ اللہ کمزور ہے کہ چھوڑے جا رہے ہیں آپ، یا رسول اللہ مجھے کیوں نہیں ساتھ لے جا رہے؟ تو حضور نے دل خوش کرنے کے لیے علی پاک کا کہا علی تو راضی نہیں ہے کہ ہاں ہارون تھا. اب کیا رسول اللہ نے کیا کہا؟ مثل ہارون. بولیے کیا کہا ہے؟ مثل ہارون کا ہے مولا علی کو. اب حضرت ہارون کی سیرت کیا ہے قرآن کے اندر؟ جب وہ کوئی طور پہ گئے تھے موسیٰ، پیچھے ہارون علیہ السلام خاموش ہو گئے، یعنی بچڑا بنا لیا گیا نا. جب حضرت موسیٰ گئے نا، پیچھے ایک سامری تھا، اس نے ایک بچڑا بنا لیا، اور بچڑے کے اندر جناب اس نے حضرت جبریل جس سواری پہ ظاہر ہوئے، بات لمبی ہو جائے گی، مٹی لے کے اس کے منہ میں ڈالی، آوازیں نکلنے لگیں اس سے، بچڑے سے. سونے کا بنا ہوا بچڑا تھا، اس سے آوازیں. وہ جو بنی اسرائیل والے تھے وہ گمراہ ہو گئے کہ یہ ہمارا معبود ہے، انہوں نے اس کے سامنے جناب سجدے کرنے شروع کر دیے. اور کون دیکھ رہا ہے؟ حضرت ہارون. کون دیکھ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کدھر ہے؟ طور پہ. اچھا، ادھر حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت ہو رہی ہے، ادھر حضرت ابو بکر صدیق کی. مولا علی خاموش ہے، بولے جا کر بیعت کر لی ہے. مثل ہارون ہے نا، ادھر ہارون خاموش نہیں رہے. ہارون نے کہا ہے کہ میری اتباع کرو، میں سچا ہوں، یہ جھوٹے ہیں. علی مثل ہارون ہے، مولا علی کی ذمہ داری تھی، مثل ہارون تھے،
اگر ابو بکر صدیق کی بات ٹھیک نہ ہوتی تو حضرت ہارون کی طرح لوگوں کو اپنی اتباع کی طرف نہیں بلایا، جا کر بیعت کی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، اے میری قوم تمہیں بچڑے کے ذریعے فتنے میں ڈالا گیا ہے۔ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، بے شک تمہارا رب رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، میری اتباع کرو، میرے امر کی پیروی کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تو مولا علی تو خاموش ہیں جو مثل ہارون ہیں، وہ تو جا کے بیعت کر رہے ہیں۔ اگر ابو بکر اس لائق نہ ہوتے تو مولا علی کیا کرتے؟ یہی کہتے، اے لوگو یہ ابو بکر کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈالا گیا ہے، چھوڑو ابو بکر کی بیعت، ادھر آؤ، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ تو پتہ چلا اگر مولا علی نے یہ نہیں کیا تو انہوں نے دل سے، دل و جان سے ابو بکر صدیق کی خلافت کو تسلیم کیا۔ اچھا بس آخری بات، وقت پورا ہو جائے گا اس پہ ہی، توجہ کریں۔ خلافت کے والے سے تھوڑی بات چلی ہے، یہ میں آگے عرض کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ اصول ہے، آج تک کسی نبی نے جاتے ہوئے اپنی امت کو ایسے نہیں چھوڑا، اپنا کوئی نہ کوئی نائب بنا کے گئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اعتراض کرنے والے خلافت صدیق اکبر کے پہ کیا کہتے ہیں کہ نبی کوئی بھی ایسی امت کو نہیں چھوڑ کے گیا، اس نے اپنا نائب دے کے گیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ چلے جائیں اور کسی کا ہاتھ پکڑ کے یا کسی کا نام لے کے پابند نہ کریں کہ میں جا رہا ہوں یا میں چلا جاؤں تو میرے بعد اس کی اطاعت کرنا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ چلے جائیں اور کسی کو بھی بنا کے نہ جائیں؟ تم کہتے ہو نہیں صحابہ نے ابو بکر کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ مولا علی کو بنایا ہے، من کن تو مولا فعلی مولا، کل بات ہوئی تھی نا، اور سمجھ آئیے کو نہیں؟ بھائی جی کی پڑھ دیو بھی لالا جی اتنے کی پڑھ دیو تیرے نالا بھائی جڑا فرنٹ تے بیٹھے ہیں، ادھر دھیان کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ایسے چلے جائیں کوئی نائب دے کے؟ ہم کہتے ہیں پہلے تو اصول دکھاؤ کہاں ہے یہ کہ ہر نبی کوئی نہ کوئی پیچھے نامزد کر کے گیا، پہلے اصول دکھاؤ کدھر ہے؟ قرآن کی آیت دکھاؤ، کوئی حدیث دکھا دو، کوئی بھی نہیں ہے۔ پہلے اصول دکھاؤ نا، دلیل لاؤ، جو تم نے دعویٰ کیا ہے دلیل بولو، دعویٰ کیا ہے نا کہ بھئی کوئی نبی ایسے چھوڑ کے کیسے جا سکتا، دلیل لاؤ، قرآن کی آیت لاؤ، کوئی حدیث لاؤ جس کے اندر یہ واضح ہو کہ کوئی نبی خالی نہیں جاتا، وہ ضرور نام لے کر مقرر کر جاتا ہے، یہ دکھاؤ۔ کوئی نہیں دکھا سکتے۔ ہم دکھاتے ہیں رسول اللہ ایسے نہیں چھوڑ کے گئے، پیچھے ابو بکر کو دے کے گئے، قرآن دے کے گئے، علی دے کے گئے ہیں، علی دے کے گئے ہیں، صحابہ دے کے گئے ہیں، اور قرآن صحابہ کے فیصلوں کو اتھارٹی بنایا ہے۔ 3-4 آیتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک تو آیت وہی والسابقون ایک آیت ہوگی، دوسری آیت ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 115 ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت کے اندر اللہ نے 2 چیزوں کی اتھارٹی بیان کی ہے، سنت رسول کی اور مسلمانوں کے رستے کی، کہ سنت رسول بھی ایک حجت ہے، ایک اصول ہے، ایک بنیاد ہے، ایک قاعدہ ہے، اسی طرح مسلمان جس پر اتفاق کر لیں وہ بھی بات ایک حجت بن جاتی ہے، ایک اصول بن جاتی ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، امت کا آپس میں اتفاق کر لینا کسی مسئلے پہ، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ، فرمایا جو سنت کے خلاف کرے، مسلمانوں کے رستے کے خلاف کرے تو وہ کیا ہے؟ دنیا میں گمراہ ہے، آخر میں دوزخی ہے۔
تو اصول دے کے گئے ہیں رسول اللہ، قرآن دے کے گئے ہیں کہ اگر کسی بات پہ میرے صحابہ اتفاق کر لیں تو چھوٹی سی بات نہ سمجھنا، ٹھیک ہے؟ اور صحابہ کون؟ والسابقون الاولون من المہاجر، یہ ذہن میں رکھنا ہے، جنہیں امام کہا گیا ہے، جب وہ اتفاق کر لیں تو شک رہ سکتا ہے؟ بولیے۔ ایک اور آیت ہے سورہ شورا کے اندر حصہ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ، وَأَمْرُهُمْ شُورَا، کہ ان کے جو امور ہیں، ان کے معاملات وہ باہم شورا سے، مشورے سے طے پاتے ہیں۔ اب پہلا مشورہ جو تھا یہ، اب رب نے ایک اصول دے دیا قرآن کے اندر کہ بھئی یہ سابق اول مہاجرین تمہارے سردار ہیں، ان کو چھوٹا نہ سمجھنا، اور جہاں یہ اتفاق کر لیں اس بات کو چھوٹا، اور مشورہ بھی ان کا چھوٹا سا نہیں ہے، میں قرآن میں ان کے مشورے کی شان بیان کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ کے جانے کے بعد سب سے پہلا جو مشورہ تھا وہ ابو بکر صدیق کی خلافت کا تھا۔ وہ چھوٹا سا مشورہ ہے۔ یہ ساری آیتیں اکٹھی کریں، اور میرے والد گرامی دا آ رہا ہے فون، میں ذرا تھوڑا انہوں اگے بھی آ رہا سی، میں عرض کر لاں ذرا۔ جی السلام علیکم۔ جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو سناؤ، ٹھیک ہو؟ خیریت؟ رمضان شریف ٹھیک جا رہے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، میں ذرا تھوڑا نا ایک جگہ درس دے رہے ہیں تو فارغ ہو گیا انشاءاللہ میں پھر عرض کرنا۔ ہاں جی میں ذرا مصروف ہاں، میں فارغ ہو کے عرض کرنا میں۔ اچھا جی توجہ فرماؤ جی، کی بات ہو رہی سی؟ گل کی چاہ رہی سی؟ ہاں سورہ نور ہے، آیت نمبر 55 ہے، ایک اور آیت سورہ نور آیت نمبر 55 کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض۔ ٹھیک ہے، اللہ کریم فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی کے صحابہ، بولیے اے نبی کے صحابہ، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم میں جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال والے ہیں، اللہ انہیں زمین میں خلافت دے گا، ضرور دے گا، ضرور خلافت دے گا۔ وعدہ کس نے کیا ہے؟ وعدہ کس نے کیا ہے؟ وعدہ اللہ وعدہ خلاف کر سکتا ہے؟ وعدہ خلاف کون کرتا ہے؟ بھئی مشرک نہیں، وعدہ خلاف وہ کرتا ہے، وعدہ خلاف وہ کرتا ہے یا تو وہ کرنا نہ چاہے، ٹھیک ہے، اس کی نیت خراب ہو جائے، اور یا وہ کرتا ہے جو کمزور ہو کہ میں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن نہیں، میں کہتا ہوں میں کل 4 بجے 3 بجے پورے ادھر ہوں گا، ٹھیک ہے، میں نہیں آ سکا، کسی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، یا تو میں جان بوجھ کے لیٹ ہوا ہوں، یا میں ہو گیا، میں نہیں چاہتا تھا ہو گیا، مجبور ہوں میں، ٹھیک ہے نا۔ تو مالک خالق رب العالمین ان باتوں سے بولیے کیا ہے؟ پاک ہے نا۔ تو اللہ نے جب وعدہ کر لیا تو اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا یا نہیں؟ وعدے کو پورا کیا نا۔ وعدہ کیا تھا خلافت، ضرور خلافت دوں گا، ضرور خلافت، اور مخاطب کنوں کو کیا ہے؟ کن سے مخاطب ہوا؟ صحابہ کو۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں وہ مومن ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا تم میں موجود ہیں، آئیں گے نہیں، اس وقت ہیں۔ منکم، تم میں جو ہے ان سے وعدہ کرتا ہے، کیا کرے گا؟ زمین میں خلافت دے گا۔ اب اللہ دے گا، کون دے گا خلافت؟ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ کیسے روزی دیتا ہے؟ خود آ کے دیتا ہے؟ کیسے دیتا ہے؟ بولیے۔ ذریعے سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ روزی پہ مقرر ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام، حضرت صاحب اسرافیل علیہ السلام روزی پہ مقرر ہیں، فرشتے ہیں نا 4، تو اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ یہ روزی دینے پر مقرر ہیں۔ پھر آگے روزی کہاں سے ملتی ہے؟ لوگوں کے ذریعے سے مزدوری کریں گے، جاب کریں گے، ڈیوٹی کریں گے، ملازمت کریں گے، تو آپ کو روزی ملے گی۔
اللہ نے وعدہ کیا خلافت دینے کا، اور قرآن میں وعدہ کیا، اسی قرآن میں کہہ دیا کہ تمہارے سردار کون ہے؟ مہاجرینوں. اسی قرآن میں کہہ دیا کہ ان کا اتفاق جو ہے اس کا خلاف نہیں کرنا، کہہ دیا نا. اسی میں کہہ دیا نا کہ ان کے معاملات شورا سے ہوتے ہیں، کہہ دیا. آپ پیچھے کیا باقی ہے؟ کہتے ہیں جی رسول اللہ نے بنانا تھا، نام لے کے مقرر کرنا تھا. ہم نے کہا رسول اللہ نے جو ہمیں قرآن دیا ہے اس کے اندر یہ ساری توضیحات موجود ہیں. اس کے بعد رسول اللہ نے مصلی ابو بکر کو دے کر اشارہ کر دیا کہ میرے بعد اگر میری جگہ ذمہ داری لینے کے کوئی لائق ہے، سب سے پہلے جو ہستی ہے اس کا نام ہے ابو بکر. اور بھی لائق ہیں لیکن سب سے پہلے جس کا نمبر ہے وہ ہے ابو بکر ہے. ابو بکر صدیق کو مصلی دے دیا. اس کے بعد یہ روایتیں موجود ہیں ہماری کتابوں کے اندر کہ رسول اللہ ایک دفعہ چاہتے تھے کہ میں لکھ دوں. کیا کروں؟ لکھ دوں ابو بکر کی خلافت، لکھ دوں ابو بکر کی خلافت. پھر آپ کو یقین تھا کہ اللہ ابو بکر کے سوا کسی پر راضی نہیں ہوگا میرے بعد. رسول اللہ کو یقین تھا. کہتے ایسے ہی چھوڑ گئے؟ نہیں، یقین پہ چھوڑ کے گئے ہیں، یقین کے ساتھ چھوڑ کے گئے ہیں. سنیے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر اور واضح ہے، بخاری شریف کے اندر ہے وہاں. اور میں جو الفاظ پڑھ رہا ہوں یہ مسلم شریف کے ہیں کہ اما صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے اپنے مرض کے اندر مجھے کہا کہ اپنے باپ اپنے بھائی کو بلاؤ، حتی اکتب کتابا، تاکہ میں لکھ دوں. میں کیا کروں؟ فإنی اخاف ان یتمنی متمن ویقول قائل، یہ نہ ہو کہ تمنا کرنے والا تمنا کرے، کہنے والا کہے انا اولا، میں زیادہ حقدار ہوں. میرے بعد کوئی یہ نہ کہہ دے میں زیادہ، آؤ میں لکھ دوں. پھر آپ نے یہ ارادہ ترک فرما کے فرمایا فرما مجھے یقین ہے یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ میرے ابو بکر کے سوا کسی پر راضی ہی نہیں ہوں گے، کسی پر راضی ہی نہیں ہوں گے، کسی پر راضی ہی. اب میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فیصلہ سنا دوں. یہ فیصلہ صرف صحابہ کا نہیں ہے، یہ موضوع بہت طویل ہے، ان کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے اور سینکڑوں کی تعداد میں یہ روایتیں ہیں. اتنا وقت نہیں ہے، ایک دو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اتنی کافی ہے، اتنی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے اور اتنا موقع بھی نہیں ہوتا. یہ روایت ہے مستدرک علی الصحیحین کی، ٹھیک ہے، امام حاکم نے اس کو نقل کیا اور بالکل یہ روایت صحیح ہے. کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، اس کو لیکن مسلم اور بخاری نے نکالا نہیں، یعنی نقل نہیں کیا، لیکن یہ روایت صحیح ہے. یہ 4467 نمبر روایت ہے، مستدرک کی 4467 نمبر روایت ہے. علی پاک جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے، جب علی پاک شہادت کے قریب تھے نا، تو لوگوں نے کہا آپ خلیفہ نہیں بنائیں گے؟ آپ خلیفہ یعنی آپ جا رہے ہیں اپنی جگہ کسی کو بٹھائیں گے نہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کیا لفظ ہے؟ اب مولا علی سے کہا گیا اَلَا تَسْتَخْلِفُ عَلَيْنَا، اے علی کیا آپ ہم پر کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے؟ اب جواب سنیے، یہ کب جواب دے رہے ہیں؟ اپنی شہادت 25 سال پہلے گزر گئے ہیں نا، اور 4.5 سال ان کی بھی خلافت ہے، کتنے ہو گئے؟ 29.5 سال بعد کا فیصلہ مولا علی کا پیش کر رہا ہوں. یعنی ابو بکر عمر عثمان دنیا سے جا چکے ہیں، اب کوئی خوف بھی نہیں جس طرح لوگ کہتے ہیں، اور علی کو خوف ہو بھی نہیں سکتا. تو کیا فرماتے ہیں؟ قال مستخلف رسول اللہ،
کیا رسول اللہ نے کوئی خلیفہ بنایا تھا، یعنی کسی کو مقرر کیا تھا، یعنی نام زد کیا تھا کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہے نام لے کے؟ فاستخلف، کہ میں مقرر کروں، میں کسی کو اپنا نائب بولیے بناؤں. آگے ولیکن ان یرید اللہ بالناس خیرا، اگر اللہ لوگوں سے اچھائی کا ارادہ فرمائے گا. خلافت کس نے دینی ہے؟ اب علی پاک وہی کہہ رہے ہیں، سنو. فرمایا ولیکن ان یرید اللہ بالناس خیرا، اگر اللہ لوگوں سے اچھائی کا وعدہ فرمائے گا، فَسَيَجْمَعُهُمْ بَعْدِي عَلَىٰ خَيْرِهِمْ، فَسَيَجْمَعُهُمْ بَعْدِي عَلَىٰ خَيْرِهِمْ، فَسَيَجْمَعُهُمْ بَعْدِي عَلَىٰ. تو میرے بعد اللہ تعالیٰ، میرے بعد اللہ نے اگر اچھا ارادہ فرمایا خیر کا، تو اللہ ان کو یجمعہم، لوگوں کو میرے بعد بہترین پر خود ہی جمع. کون جمع کرے گا؟ کیسے؟ اگلا جملہ سننے والا ہے. فرمایا کما جمعہم بعد نبیہم علی خیرہم. سبحان اللہ کہہ دیں. فرمایا جس طرح اللہ نے ان کے نبی کے بعد لوگوں کے، یعنی رسول اللہ کے بعد سب سے بہترین پر لوگوں کو جمع کر دیا. سب سے بہترین پر لوگوں کو، وہ کون تھے جن پہ جمع کیا؟ کون تھے بولیے؟ کس نے جمع کیا؟ کون کہہ رہا ہے؟ سب سے بہترین پر سب سے جمع کر دیا. جب علی پاک سے پوچھا گیا رسول اللہ کے بعد بہترین کون ہے، ای الناس خیر بعد رسول اللہ، جب بیٹے نے پوچھا، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، بخاری کے اندر ہے. کہاں ہے؟ او پتر تھلے ویکھو کیمرہ کی ویکھنا، کس کے اندر ہے؟ کیا مولا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ پوچھتے ابا جی ای الناس خیر بعد رسول اللہ، لوگوں میں سے رسول اللہ کے بعد بہترین کون ہے؟ قال ابو بکر. تو مولا علی کیا کہتے ہیں؟ کون ہے؟ ابو بکر ہے. پھر پوچھا سما من، پھر کون ہے؟ قال عمر. کہا ابو بکر کے بعد عمر ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ کس کتاب کے اندر روایت ہے؟ تو یہاں علی پاک کہہ رہے ہیں علی خیرہم، اللہ بہترین پر جمع فرمائے گا. تو یہاں اس کے اندر دو تین مسئلے حل ہوئے مولا علی کے اس فرمان کے اندر کہ اللہ نے خلافت دینی ہے. خلافت کس نے دینی ہے؟ اور وہ صورت کیا ہوگی، یعنی کس انداز سے. جس طرح میں نے کہا نا کہ رزق کیسے ملتا ہے، روزی اللہ دیتا ہے نا، کس انداز سے ملتی ہے میں نے بتایا. تو خلافت کون دے گا؟ کس انداز سے؟ لوگوں کے ذریعے سے لوگوں کو جمع فرمائے گا. بولیے لوگوں کو جمع فرمائے گا. اور کس پہ جمع کرے گا؟ جو سب سے بہترین ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی المرتضیٰ. تو اب اگر کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ایسے ہی چلے جائیں، کسی کو مقرر نہ کر کے جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کہیے جی پہلے تو آپ اصول دکھائیں، کہاں لکھا ہے کہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ کسی کو مقرر کر کے جاتا ہے. آپ نہیں دکھا سکتے تو ہم دکھا رہے ہیں آپ کو. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اب اس پہ کوئی سوال ہے تو وہ کریں، نہیں تو ہم پھر انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہو اس پر؟ ہاں جی، کوئی سوال رکھا کرو ذہن میں یار. کوئی سوال نہیں؟ بولیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی حضور. جی یہ ہمارے موضوع کے متعلق نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ اپنا اپنا خیال ہوتا ہے. شریعت نے مستحب رکھا ہے قبروں کی زیارت کو، کسی دن کے ساتھ خاص نہیں کیا. سنت ہے قبروں پہ جانا، زیارت کرنا، تو کوئی پابندی نہیں ہے. اب یہ کہنا کہ 10 کو کیوں جاتے ہو، تو منع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے.
باقی کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کے دل میں شہدائے کربلا کی مظلومیت کا غم نہ ہو. دل میں سب کے درد ہے. غم کے اظہار کا ہمیں شریعت نے اجازت نہیں دی. دل کے اندر ہر بندہ مومن کے دل کے اندر غم ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے ساتھیوں سمیت ظلماً شہید کیا گیا. سارے مسلمان کے دل کے اندر, تمام مسلمانوں کے دل کے اندر اس بات کا دکھ, افسوس, غم ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے دل میں, کون وہ سنی ہے جس کا دل امام حسین کی مظلومیت سے خالی ہے. لیکن یہ مطلب تو نہیں کہ جیسے آپ کریں ہم ویسے کریں, آپ کے پیچھے لگ جائیں. آپ تو ایسے راضی ہوں گے نا جیسے آپ کہتے ہیں وہ کریں, وہ تو ہم نہیں کر سکتے, ہمارے سنت ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی. اور جی کوئی سوال اس مسئلے پہ؟ بولو یار, کوئی سوال کرو. کوئی سوال نہیں. یہ عرض کرنی تھی کہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ ہماری کتابیں ان کے پاس موجود ہیں, ان کا وہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں نیت فاستہ کے تحت, تو اسی طرح ان کی کتابیں بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے. کمزوری یہ ہے کہ ہمارے علماء کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا, کیونکہ یہ طلباء بھی بیچ میں بیٹھے ہیں, ان کے آیا جیسے رافضی ہیں یا خارجی ہیں یا نجدی ہیں, ان کے بیانات, ان کی کتابیں کس سطح پر کے لوگ آپ سے رابطہ کر لیں گے. لیکن فکر آپ کو قاری صاحب نے دے دی ہے, ٹھیک ہے, میں بھی عرض کر دوں گا. تو چند کتابیں ایسی ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے. ہمارے گھروں میں LCD 50 ہزار کی پڑی ہے. یہ جی فلاں روم ہے, یہ فلاں روم ہے, یہ فلاں روم ہے. ایک کتابوں کے لیے روم نہ سی, ایک الماری تو کم از کم ہمارے گھر میں ہونی چاہیے نا. 20 30 40 50 ہزار کی کتابیں تو ہمارے گھر میں ہونی چاہیے. تو وہ انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا, آپ کو یہ بتا دیں گے. اور مجھے یاد بات آ گئی جو میں کہنا چاہتا تھا. ایک حدیث میں آپ کو سینڈ کروں گا, حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین کے بارے میں. آج یہ بڑا فتنہ ہے کہ تم نماز میں رفع یدین نہیں کرتے, نماز میں تم رفع یدین نہیں کرتے. میرا بیٹا وہ ساتھ نہیں آیا, اس کا میں آپ کو لنک بھی بھیجوں گا. میں نے تیاری کروا کے ایک بیان بھی ہے اس کا 6-7 منٹ کا, وہ چھوٹا جو آتا ہے میرے ساتھ, ماشاءاللہ انشاءاللہ وہ آپ کو سنائیں گے قاری صاحب اس کا بیان. تو تاکہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو. ہر بچے کو وہ حدیث, جس طرح وہ بچہ آپ سنیں گے نا, اس طرح آپ کو یہ سورہ اخلاص کی طرح وہ حدیث آپ کو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے. جو بھی رفع الدین پہ بات کرے آپ اس وقت اس کا منہ بند کریں کہ ہم الحمدللہ اپنی طرف سے, نہ کرو بیٹا نہ کر, کی کرنا ہے, ہم اپنی طرف سے یہ نہیں کر رہے, الحمدللہ ہم رسول اللہ والی نماز پڑھتے ہیں. الحمدللہ. وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے, یہاں ہے وہ بورڈ ہے, جی جی, یہ آپ کو بورڈ پہ لکھ کے دیں گے. آپ نے رٹا لگانا ہے, ٹھیک ہے, حدیث وہ یاد کرنی ہے. میں 3 دن آپ کو دیتا ہوں. آج بدھ ہے جی, ہفتے والے دن میں نے آپ سے سننی ہے وہ حدیث, ٹھیک ہے, ہفتے والے دن میں نے آپ سے سننی ہے. آپ 2-3 دن آپ رٹا لگائیں, ہو سکے تو کاغذ پینسل کاپی لے کے وہ بورڈ سے آپ لکھ لیں, تو وہ پرچی چھوٹی سی چھوٹا لکھ کے جیب میں ڈال لیں. یہ آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ چلتے پھرتے بھی یاد کرتے رہے. ہر وقت بندہ بورڈ کے اندر تو نہیں ہوتا نا, کبھی سو رہے ہیں آپ, نیند نہیں آ رہی, سونا چاہتے ہیں, آپ وہ کاغذ نکال کے حدیث یاد کر لیں, ٹھیک ہے نا. وہ آپ نے صحیح ایسے رٹا لگانا. ہاں جی. دوسرا یہ عرض کرنی تھی کہ یہ رافضی کے جو آسان معنی ہیں یہ اگر سمجھا دیے جائے. رافضی کے آسان معنی کو ہم کسے کہتے ہیں؟ رافضی ہم کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی, رافضی ان سے کہتے ہیں نا جو صحابہ کرام کا جی تھوڑی سی جیسے خلاف ہو, جو صحابہ کرام کے خلاف بات کرے, وہی رافضی ہے. آج ہمارے دور میں جنہیں ہم کیا کہتے ہیں, شیعہ. کیا کہتے ہیں؟ شیعہ. وہ اصل میں ہم نام اس لیے بار بار نہیں لیتے کہ پھر کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ ان کا ٹارگٹ کوئی نام ہے. بیٹھ جائیں, اور بھی بات ہے کوئی اور. اچھا, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی نام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہم کسی نام کو ٹارگٹ, کسی مذہب کو ٹارگٹ. قرآن کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا, ملک ہمارا پاکستان ہمارا ہے الحمدللہ. ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک جو ہے تباہ ہو جائے, اس کے اندر قتل و غارت ہو, آپس میں لڑیں. اور آج تک الحمدللہ جتنی قتل و غارت ہوئی ہے سنی کسی کے اندر ملوث. ہم تو شریف مسکین لوگ ہیں, ہم تو دفاع کرنے والے. آپ نے دیکھا نہیں, ہم تو عزتوں کا دفاع کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق کی عزت کا
ہم نے کسی کو کتا کہا ہو, کسی کو بلا کہا ہو, کسی کو ایسے کافر کہا ہو, کوئی ایسا لفظ بولا ہم نے؟ بولیے نا. ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں. لوگ کہتے ہیں نام کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا, نام کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. شیعہ نام کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. کوئی سنی اگر صحابہ کی گستاخی کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ بھی بدبخت ہے. بھائی کہتا ہے کہ میں سنی ہوں, اپنا نام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں سنی ہوں. ایسے ہیں بندے جو کہتے ہیں ہم سنی ہیں لیکن کام دوسروں کا کرتے ہیں. نام کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں. نہ جو ہر سنی کہے ہم اسے سنی مان لیں گے, نہ بیٹا, نہ ہر سنی کہنے والے کو ہم ایسے ہی سنی مانیں گے, نہ ہی کسی اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے کو ہم ایسے ہی کافر کہہ دیں گے. ہم کو پاگل ہیں. سمجھائی بات کی کہ نہیں؟ نام سے جھگڑا نہیں. یہ تو ہر کو بندہ کہے گا جو قرآن کو نہ مانے وہ کون ہے؟ وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہے. جو اب وہ صدیق کو مومن نہ مانے وہ کون ہے؟ بتائیے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں جو مومن کو کافر کہے وہ خود کافر ہے, جو ہمیں کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. تو اب وہ صدیق کو کافر کہے وہ کافر نہیں ہوگا؟ بولیے. بس بات اصول کی ہے, کوئی لفظ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دور کے ساتھ ساتھ اصطلاحیں بدلتی رہتی ہیں. ایک اصطلاح ہے, پہلے جب جنگیں ہوئی نا اس وقت جس کا بھی گروہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شیعان علی, شیعان عثمان, شیعان معاویہ. سمجھ آ رہی بات کی؟ کیا مطلب تھا؟ گروہ, لوگ. تو لفظ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے لیکن وہ تنقید کرتا ہے صحابہ پہ, اہل بیت پہ کرتا ہے, کسی بزرگ پہ کرتا ہے, ولی پہ کرتا ہے, تو وہ سنی ہے, مسلمان ہے. یہ مسئلہ ہے. بس جی. اللہم صلی علی پڑھنے ہیں.